شاہد عباس، شکریہ آپ کا کہ آپ نے توجہ دلائی آج کے دن کی نسبت سے استاد کیا، کیسا اور کہاں اور کس طرح رہا اور رہے گا اور رہتا ہے۔ میرے عزیز، بات یہ ہے کہ استاد صرف درسگاہ میں نہیں ہوتا، استاد ہر وہ شخص ہے جو اپنے معارف سے، اپنے خیالات سے، اپنے اقوال سے، اپنے پیغامات و تعلیمات سے دنیا کے ذہن روشن کرتا ہے، وہ استاد ہے۔ ہمارے ہاں استاد کی ایک بہت سستی سی پہچان یہ کی گئی ہے کہ جس کا روزگار ہو معلمی، وہ استاد ہے۔ نہیں، دنیا جب سے قائم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا بہت دیر تک قائم رہے گی، جب تک قائم رہے گی، عقل اور دانش، فراست اور بینش کا بول بالا رہے گا، اور جن کے پاس عقل و دانش، جن کے پاس عقل و بینش ہوگی، فراست ہوگی، سوچ کی بڑائی ہوگی، وہ لوگ استاد کہلائیں گے۔ میں اپنی جب تاریخ پڑھتا ہوں تو میری تاریخ میں 4 بڑے استاد گزرے ہیں: الکندی، جابر ابن حیان، ابن رشد اور ابو علی۔ ان چاروں استادوں کے ساتھ یہ اپنے اپنے زمانے کے معلم وقت تھے، بڑی بے رخی برتی وقت کے بادشاہوں نے بھی اور حالات نے بھی۔ خاص طور پر ابو علی جو قانون کا محقق ہے، قانون فی الطب کا، جس نے طب کی اساس دنیا کو بتائی ہے، وہ عالم غربت میں مر گیا اور منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا لوگوں کے خوف سے۔ استاد کی توقیر بہت ضروری ہے۔ اگر توقیر نہیں کی آپ نے، مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ مجرم ہیں ریاستیں، مجرم ہیں معاشرے، اور قابل گرفت ہیں وہ سماج جو استاد کی توقیر کو بجائے بڑھانے کے گرا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، اس ملک کا اور اس معاشرے کا استاد ترقی کر سکتا ہے جو گھروں میں رائے شماری کرنے کی ذمہ داری لیتا ہو، اور جسے کوئی اور کام سول سروسز کا کوئی آدمی لگا کے دکھائیے آپ کہ وہ گھر گھر جا کے نمبر لگا رہا ہو، مردم شماری کر رہا ہو، وہ اپنے کندھے پہ تھیلے اٹھائے ہوئے ووٹ کے بیگ وہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ دیہات میں اس کی ڈیوٹی ہے۔ غربت کا مارا استاد ہر الیکشن میں ذلیل کیا جاتا ہے استاد کو۔ بھائی، استاد کی توقیر کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا اسکیل بڑھائیے، اسٹیٹس بڑھائیے، اس کو اوپر کی طرف لائیے۔ ایک تو یہ ہے۔ اب میں استاد کے اپنی ذمہ داریوں کی طرف آتا ہوں۔ استاد صحیح معنوں میں اگر مدرس ہے، معلم ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے مضمون میں مکمل مہارت رکھتا ہو۔ میرے لیے بڑے المناک بات ہے کہ میں اپنے دور کے اساتذہ کو، جو استاد کی تنخواہ تو لیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، لیکن اپنا مضمون نہیں جانتے۔ اس کی جواب دہی اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ
اپنا مضمون نہیں جانتے. مہارت، ایکسپرٹی، جسے MA کا لفظ آپ نے دیا ہے، ماسٹر آف آرٹس، یہ مہارت کے معنوں میں ہے. فنون اور کلیہ ادبیات اور انسانیات یا جو علوم اخلاقیات ہیں، لسانیات ہیں، ان سب کی مہارت کا نام ماسٹر ہونا ہے. لیکن ہمارا استاد ماسٹر نہیں، پڑھتا نہیں ہے بھائی. استاد کو اپنے طور پر صنعت کے لیے جو پڑھ چکا تو وہ پڑھ چکا، لیکن اب اسے جماعت کے لیے، طالب علموں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے پڑھنا چاہیے جو نہیں پڑھ رہا ہے. دوسرے یہ کہ اچھا استاد میرے نزدیک وہ ہے کہ طالب علم اس کے آنے کا انتظار کریں کلاس میں. استاد آ رہا ہوگا، انتظار کریں، اور اس کے چلے جانے کے خوف میں بیٹھے ہوں کہ چلا نہ جائے کہیں. اتنی اچھی گفتگو کر رہا ہو، اتنا تاثر دے رہا ہو، اتنی معانست، اتنی قربت کر رہا ہو اپنے مضمون سے، اپنے مضمون کے طلبگاروں سے، کہ وہ چاہے کہ وہ چلا نہ جائے ہمارا استاد، گھنٹی نہ بج جائے، بیل نہ ہو جائے کہیں، 45 منٹ 35 منٹ پورے نہ ہو جائیں. استاد اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرے کہ اس کے طالب علم اس کے آنے کا بے چینی سے انتظار کرے اور اس کے جانے کو پسند نہ کرتے ہوں کلاس سے. یہ ہے طلب اور استاد کا کمال. ہمارے یہاں شاید آپ بھی استاد ہیں اور ہم نے بھی 40-41 برس مختلف اداروں میں پڑھایا ہے، یونیورسٹی میں، جامعات میں، بڑے بڑے کالجوں میں، انسٹیٹیوٹ میں. ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ استاد کو تھوڑا سا اپنی وضع میں بھی استاد ہونا چاہیے. اسٹائل، وضع. جب وہ ادارے میں داخل ہو تو لوگ خوش نگاہی کے ساتھ اسے دیکھیں. اس کا اسلوب، لباس کا، پیراہن، اس کا پہننے کا لباس، جوتے اس کے، اور اوپر کا پیراہن اس کا، جو لباس اس کے زمانے کا ہے جو وہ پہنتا ہے، اس کے اندر انفرادیت، اس کے اندر خوشبو، اس کے اندر چمک، اس کے اندر صفائی ستھرائی اور کشش پیدا ہو. یعنی پیکرے ذاتی میں بھی استاد کو دلکش ہونا چاہیے. برے حلیے کا استاد، آپ برانمانی اگر میں کہہ دوں، آپ کتنے ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہوں، حلیہ آپ کا اگر خراب ہے تو طالب علم آپ کو نمبر کم دے گا بطور استاد کے. اپنے حلیے کو، میں حلیہ نہیں کہتا یعنی کوئی زیورات پہن لیجئے، میں حلیے کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے اسلوب کو، اسٹائل کو، اپنی وضع کو الگ سمت میں لے جائیے کہ جو آپ کی پہچان بنتا ہو. خوشبو سے دوری اختیار نہ کیجیے، خوش لباسی سے بغاوت نہ کیجیے، اس کے ساتھ محبت کا سلوک رکھیے، اپنے لباس سے چاق چوبند رہیے، اپنی رفتار کو بہت عمدہ رکھیے، اپنی گفتگو کو اپنے معیار سے نیچے نہ آنے دیجیے. استاد، اچھا استاد وہ ہے جو اپنی سطح پہ رہ کر گفتگو کرتا ہے، نیچے آ کر، گر کر، بیٹھ کر اپنے علم کو زوال دے کر گفتگو کو، لہجے کو، لفظ کو، رویے کو وہ کبھی پیش نہیں آتا دوسروں کے ساتھ، ہمیشہ بلند رہتا ہے. اس میں اس کا رویہ ہے، تو جب تک اس کا رویہ بلند نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے وقار کی پہچان نہیں بنے گی، انفرادیت قائم نہیں ہوگی. ہم نے اس پوری صدی کا جو سفر طے کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مکتبی نظام سے جس کا میں پروردہ ہوں، مکتبی نظام یعنی مکتب میں ہم نے پہلے تعلیم حاصل کی اور پھر جامعات بلند یعنی یونیورسٹی تک ہم پڑھے. ہم نے ایک چیز مکمل طور پہ
محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ سب استاد قابل قدر نہیں ہوتے طالب علموں کے نزدیک، ہونا چاہیے، ہوتے نہیں۔ سب استاد یادگار ہونے چاہیے، وہ ریٹائر ہو جائیں، وہ چھٹی کر جائیں، چلے جائیں، لیکن ان کا نقش دل و دماغ پہ مرتسم جم جانا چاہیے۔ ایسے استاد بن کے رہیے کہ آپ جب چھوڑ جائیں ادارہ تو لوگ کہیں کوئی ایک استاد ایسا ہوتا تھا جو اس ادارے کی شان تھا، پہچان، کہ اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے طالب علم۔ اب کہاں ہے وہ استاد؟ لوگ پوچھیں نام لے لے کر، وہ استاد کہاں ہے، وہ استاد کہاں ہے، وہ استاد کہاں ہے؟ اچھے استادوں کا کال نہ پڑ جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اخلاقی رویوں میں، عزیز گرامی، اخلاقی رویوں میں تبدیلی لائیں۔ صرف تنخواہ داری، پہلی تاریخ کا انتظار، انکریمنٹ کی جدوجہد، ایسوسیشن میں شرکت اسکیل کے بڑھانے کی نہیں، اپنا معیار بھی بڑھائیے، اپنی اہلیت بھی بڑھائیے، اور اپنی استعداد کو اپنی حیثیت کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ آج کل استاد، میرا گفتگو کا یہ لبادہ کہیں زیادہ ڈھیلا اور بڑا نہ ہو جائے، مجھے اجازت دیجیے کہہ دوں، آج کل استاد مصنوعی طور پر بنایا جا رہا ہے، فطری استاد نہیں ہے، بہت مشکل ہے فطری استاد، مصنوعی استاد ہے۔ نوکری کہیں نہیں مل رہی ہے کسی کو تو ایک نوکری استاد کی بھی ہے، لہذا وہ نوکری کو استادی کے ذریعے قبول کرتا ہے، استادی کو نوکری کے ذریعے قبول کرتا ہے، یعنی وہ استاد نہیں ہے، نوکر ہے، روزگار ہے اس کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں یہ جو تھوک کے بھاؤ ڈگریاں دینے کا نظام شروع ہو گیا ہے، اور ان ڈگریوں کا فیضان یونیورسٹیز میں اور کالجز میں کام کرنے، سپر جو ایجوکیشن کالجز ہے، سپر گریجویٹ کالجز، ان میں اساتذہ کو اس ڈگری اور ریسرچ ورک کا ایک مالی فائدہ ہو رہا ہے، لہذا اس مالی فائدے کے لیے اس کو پھیلا رہے ہیں، اس سے معیار تعلیم گر رہا ہے۔ کبھی معیار تعلیم اوپر نہیں آ سکتا جب تک کہ معیار تعلیم میں آپ اپروچ، سفارش اور فیس، اتنے پیسے بھر دیجئے ڈاکٹر ہو جائیں گے، اتنے پیسے بھر دیجئے وکیل ہو جائیں گے، کبھی نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ڈیمانڈ پر پیسے بھر دیے ہوں اور وہ وکیل نہ ہوا ہو وکالت خانے کا، ہمیں تو نہیں معلوم۔ ارے بھائی ڈاکٹر نہ ہوا ہو اگر اس نے مقرر فیس نہ دی ہو، یہ استاد ایسے بنتے، وہی لوگ اب ڈاکٹر بن جائیں گے، وہی لوگ اب وکیل بن جائیں گے، وہی استاد بن جائیں گے۔ آپ کو یقین شاید نہ آئے، معیار تعلیم اس قدر گر چکا ہے کہ بورڈ میں نے ٹاپ کیا ہے، یونیورسٹی میں آپ نے ٹاپ کیا ہے، کالج میں میری بہن نے، میری بیٹی نے ٹاپ کیا ہے، ہم سب بڑے بڑے ٹاپ ونرز ہیں، لیکن اب ہم ڈگریاں لیے پھریں جب تک کہ ہم وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہ کریں جو حکومت نے کاروبار کے طور پہ شروع کر دیا ہے، اداروں کو دے دیا ہے، جو 40,000 ہزار، 35,000 ہزار، 50,000 ہزار لے کے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں، مختلف ٹیسٹ لیتے ہیں، ایسے ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، یعنی وہ ڈگریاں اپنی جگہ، وہ میرے نمبر اپنی جگہ، میری ٹاپ وننگ اپنی جگہ ہے، نہیں میں پہلے وہ امتحان پاس کروں جو جنرل ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ بھئی یہ کیا نظام ہے؟ پھر میری ڈگری کا کیا فائدہ ہے؟ یونیورسٹی سے ڈگری مجھے ملی ہے، اس کا مطلب ہے ناقابل اعتماد ہے وہ معیار،
اس معیار پر ہم تمہیں پرکھیں گے. اگر معیار تعلیم کو بڑھانا ہے تو نصاب تعلیم کی تشکیل صحیح کرنی پڑے گی. تدوین نصاب تعلیم کی، اور نصاب تعلیم کی تدوین، تشکیل، تالیف یا جو بھی اس کو کمپوز کرنے کا عمل ہے، اس کو کاروباری اور سفارشی لوگوں کے ذریعے نہیں، جو واقعی استاد ہیں، واقعی ان کو جمع کر کے نصاب تعلیم کو مرتب کرنا چاہیے. اور وہ ٹیکسٹ ہر سبجیکٹ کا دینا چاہیے جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے، زندگی سکھاتا ہے، زمانے کو سکھاتا ہے، حالات کو بتاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے نوکری کی ہے، نوکری کریں گے، آپ کو نوکری کرنی نہیں، زندگی کو برتنا بھی ہے، آپ کو ملک کی خدمت بھی کرنی ہے، آپ کو زندگی کے اور مصارف میں بھی آپ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. تو استاد کو ایسا ٹیکسٹ آپ پڑھائیے، ایسا نصاب لائیے جو آگے وہ اپنے طالب علموں کو بھی اسی روشنی کے ساتھ وہ نصاب پہنچا سکے. شکریہ.